50 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں۔ سبحان اللہ، بڑی سعادت کی بات ہے جسے یہ نصیب ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کائنات کی چیز سے مقدم کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سب سے آگے درجہ، سب سے اونچا درجہ میرے کریم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا، اور ساری چیزیں جتنی بھی بنی ہیں، جو بھی بنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے صدقے سے بنایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اے میرے محبوب، اللہ نے فرمایا اگر میں نے تجھے بنانا نہ ہوتا نا تو میں نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ وہ چیز بھی سرکار سے منسلک ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے قرب میں چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ آج کل جدھر دیکھیں ایک پر نور فضا نظر سبحان آتی ہے۔ اللہ، اپنا جو ہوتا ہے نا اپنائیت کا، یہ بڑا ایک مان ہوتا ہے۔ بے شک۔ اپنائیت کا مان بڑا ہوتا ہے، اپنا یعنی اپنا ہونا۔ آپ کسی کی چیز کی طرف دھیان کریں نا تو آپ ہچکچائیں گے، یار پتہ نہیں اس کا ہے، دے نہ دے، مانے نہ مانے۔ اگر اپنا ہونا تو کم بھی ہونا تو اس کا ایک مان بڑا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کوئی بھی قیمتی سے قیمتی چیز لائیں نا، بچے تو گھر محلے میں بھی ہیں آپ کے گھر میں، تو وہ آپ اپنے بچوں کو لا کر دے دیتے ہیں، کہا بھائی اپنے بچوں کو دے دو، وہ کہا بھائی یہ اپنے ہیں۔ اپنوں کا ایک بڑا ایک اپنائیت جو ہے نا، یہ بڑی ایک چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا سارے انبیاء کو نا معراج کروائی ہے، سارے نبیوں کو، مگر ان ساری معراج کے تذکرے کو اور ان کی کیفیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود رکھا ہے، محدود بے رکھا ہے، شک جی، محدود۔ بے شک۔ اور وہ اتنا محدود رکھا ہے کہ کچھ وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے اور کچھ خاص جگہوں کے لیے، بس اسی دائرے میں نبی کو شان، عظمت اور بزرگی دے کر فرمایا بس ادھر ادھر تک تیری معراج ہے، اس سے آگے نہیں ہے، یعنی محدود کر دیا ہر چیز کو۔ مگر جب کریم کی باری آئی ہے نا تو فرمایا محبوب اب حدیں رکھنی نہیں ہے، سبحان اللہ، اب ہم نے حدیں نہیں رکھنی، بس بے حد کام کر دینا ہے۔ تیرا جدھر تک جی چاہے تو ادھر تک جا سکتا ہے، تیرا جیسے جی چاہے تو ویسے جا سکتا ہے۔ اب تذکرہ آتا ہے جی براق پہ گئے، براق پہ تو آسمانوں تک گئے، آسمانوں سے آگے پھر کہاں سے گئے؟ براق تو پیچھے رہ گئے، جدھر جبریل بھی جرت نہیں ہے کہ آگے چلا جائے، بے شک۔ جبرائیل بھی آگے نہیں جا سکتا، تو جب جبرائیل نہیں جا سکتا تو براق کیسے جا سکتا ہے؟ جبریل بھی تو پیچھے ہے نا۔ مسجد اقصیٰ سے سفر شروع ہوتا ہے، جی بسم اللہ، تھوڑا نیڑے آ جاؤ تو بڑی مہربانی تھوڑی۔ جبرائیل امین سرکار کو لیتے ہیں مسجد اقصیٰ میں، یہاں تک اپنے ادھر بیان کیا تھا، اور اس سے آگے کا یہاں وعدہ تھا، ہے نا؟ جی بالکل، مسجد اقصیٰ تک تو ہمارا کل ہو گیا تھا نا جی، تو ادھر بات یہی کیا تھا کہ ایک وعدہ ہونے والا اور بھی یاد ہے جی سارے وعدے پورے آ جائیں گے، جی میں آندے گئے جی، وہی شیر والا نہیں، دس دینا شیر والا، وہ مجھے یاد ہے جی، وہی تو میں نے رکھا ہوا تھا اس لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سال آپ نے پڑھا نہیں ہے، اب پڑھا ہے، میں کہا جو پڑھے ہیں تو پھر پڑھتے ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ مسجد اقصیٰ سے سفر شروع ہوتا ہے، پھر آگے معراج کا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ اور براق پر سوار کرتے، اور جب وہ سفر چلتا ہے پہلے آسمان، اب وہ جو انبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام سرکار کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، نماز ادا کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد اب ڈیوٹی جب ختم ہو جاتی ہے تو بندہ اپنی اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے نا، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اپنی اپنی جگہ پہ چلا گیا، اپنے گھر والا گھر پہ چلا گیا، دکان والا دکان پہ چلا گیا، تو یہی ہونی چاہیے تھی نا روٹین۔ تو جس مزاج سے انبیاء آئے تھے، اب نماز ہو گئی ہے، دعا ہو گئی ہے، سب فارغ ہو گئے ہیں، نبی کا دیدار ہو گیا،
اب جاؤ بھی اپنے اپنے مزارات پر، اب میں جانوں اور میرا محبوب جانے، مگر انبیاء کی ڈیوٹی لگا دی کہ نہیں ابھی نہیں، پورا پروٹوکول اور بھی دینا ہے، سبحان پورا اللہ پروٹوکول اور بھی دینا ہے۔ ایک کو کہا آدم نے تو پہلے آسمان پہ چلا جا، سبحان اللہ، یحییٰ علیہ السلام کو بلا لیا، ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا، یہ سارے یوسف علیہ السلام کو بلا لیا، پہلے دوسرے چھٹے آسمان تک نبیوں کو، اور ساتویں آسمان پر پھر ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، ابتدا میں آدم علیہ السلام ہے، ابتدا میں آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ ابو البشر ہے، تمام بشریت کے والد محترم ہیں آدم علیہ السلام، یہ پہلے آسمان پر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سرکار نے آپ پہ فخر کیا ہے نا کہ میری اللہ سے مانگا ہے، یا اللہ مجھے وہ طریقہ عطا کر جو میرے آباء و اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ سبحان اللہ، ہم مذہب اسلام پہ ہیں مگر ملت ابراہیم ابراہیمی پہ ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ہے، ملاقات ہوتی ہے، دوسرے پہ یحییٰ علیہ السلام ہے، ملاقات ہوتی ہے، پھر یوسف علیہ السلام میں ملاقات ہوتی ہے، یہ ایسے ملاقات ہوتی ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے بات۔ اب ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، سرکار کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جی آئیں ہم کہنے۔ اب سرکار دو عالم وسلم جب ملاقات سے فارغ ہوتے ہیں نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گفتگو شروع کی، اے میرے محبوب، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی امت کے لیے ایک پیغام دے دوں، سبحان اللہ، ایک پیغام، پیغام۔ اب سبحان پیغام اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے بھیجا ہے، پتہ نہیں اب آپ کو یہ پہلے پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، اگر نہیں پہنچا تو آج پہنچ جائے گا، سبحان اللہ، اگر پہلے نہیں پہنچا تو آج پہنچ جائے گا، اگر پہلے پہنچ چکا ہے تو بسم اللہ فابیا، بڑی بات ہے، اور اگر نہیں پہنچا تو پہنچ جائے گا۔ ہم نے اپنے استادوں سے سنے، انہوں نے اپنے استادوں سے سنا، انہوں نے اپنے استادوں سے سنا، یہ سلسلہ چلتا 1400 سال محیط سلسلہ ہے، وہ کہاں صحابہ تک پہنچا ہے، اور صحابہ اکرام نے کریم آقا سے، اور کریم آقا نے ابراہیم علیہ السلام سے، سبحان اللہ، وہ سلام چلتے چلتے آج نسیم فاطمہ کی اس جامع مسجد میں بھی آپ تک سبحان اللہ، ایسا ہی ہے، وہ آج پہنچ رہا ہے، تو آپ نے وہ قبول بھی کرنا ہے انشاءاللہ، وہ پہنچ گیا، اب آپ آگے بھی اس کو لے کر سبحان اللہ، لب گیا نا آگے دے اندر دوسرا کدھر کی ہوتی ہو کیوں جی اب خطیب اعظم بن رہے ہیں سارے، کیوں جی یہ تو ہوتا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں یہ اب میں کہہ سکتا ہوں عرض کرتے ہیں، کیونکہ وہ مقتدی ہیں اور میرے محبوب امام ہیں، سبحان اللہ، میرے محبوب امام ہے، تو امام کی بارگاہ میں جب مقتدی کرتا ہے تو عرض کرتا ہے، سبحان اللہ، کیا کرتا ہے؟ عرض، عرض کرتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا نام چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، مگر کریم کی بارگاہ میں بڑا نہیں ہے، کریم کی بارگاہ میں بڑا نہیں ہے، سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ترجمانی کی ہے احادیث مبارکہ کی اور آیات قرآنیہ کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام دے دیجیے۔ سبحان اللہ، ایک تو سلام لے لیں آپ جو سرکار کی ذریعے سے توسل سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہماری طرف آئے ہیں، اور دوسرا پیغام ہے، کہا کہ اپنے امتیوں سے کہہ دیجیے گا کہ جنت کی زمین بڑی خوشبودار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی وسیع ہے، کتنی وسیع ہے، روایت میں آتا ہے کہ جڑا سب تو آخری جنتی ہے نا، پنجابی میں تد بولن لگا کہ اسی وہ کہندے ہونے ہیں کہ اللہ پوچھتا ہے اے لگتا بابا گولیاں کھیڑتا رہا ہے، کھٹکاری رہا ہے بندہ، جو سب سے آخر میں رہ جاتا ہے نا، پھاڑی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پھاڑی نو بیچارے نو یاد نو ایک کدی لبتی کوئی گولی، وہ کئی رہ جاتے نا، 2-4 واریاں لے گئے تو پھاڑی کے کول تھوڑی جی رہ جاتی، تے جے اونوں جے کسی دوسرے نو نہ لبے یا تو بالکل ویلا تو یا پھر سارے پاؤں دے سبحان اللہ، اب جو بالکل پھاٹی جنتی ہے نا، پھاٹی جنتی جس کو کہتے ہیں،
آخر میں جس نے جانا ہے تو جنوں اپانے آئے آخر تے رڑدا کھڑدا ہے، تو وہ جنتی کو اللہ تعالی اس دنیا سے 7 گنا زیادہ جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگا، سبحان اللہ، آپ اندازہ لگا، سبحان اللہ، یہ پھاڑی دا حال ہے، یہ پھاڑی دا حال ہے، جنہیں میدی ہونا ہے ان کا کی حال ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک دفعہ میں نے کہا کہ ایک پھاڑی دا حال ہے تے میدی نے میں ابھی پہلے میدی کہتے نا میں میدی کا نام ہی لیا تو ایک بندے نے زوردار نعرہ مار دیتا نعرہ رسالت، میں کہا تینوں کی ہے کہ جی میدی تے پھر سرکار ہی ہونا، میں کہا چلیاں گلاں پہ کرنا ہے، سبحان اللہ، سرکار نہیں نہ گنتیاں دے وچ ہے، سرکار ان گنتیوں سے ماورا ہے، ان کے تو صدقے سے لگ رہی ہے، محبوب کے تو صدقے سے مل رہی ہے، محبوب جنت کے لیے نہیں ہے، محبوب تو محبوب کے لیے ہے۔ یہ کیا تم نے بات کر دی؟ میں نے کہا بھائی یہ گالی ہے میدی تو نہیں ایسا، یہ ہمارا رول ہے، محبوب کا نہیں، اس بات سے ماورا ہے، میرے محبوب کے درجے میں تو نبی نہیں آ سکتے، محبوب کے درجے میں تو نبی نہیں آ سکتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اماں علیمہ کے گھر میں تھا، 2 فرشتے آئے، مجھے اٹھا کر لے گئے، مجھے اٹھا کر لے گئے اور میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینے کو چاک کیا اور ایک نور کا دشت بڑا جنہوں اب تھالا نے بہت پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا، وہ سارا نور میرے سینے میں نڈیل دیا، سبحان اللہ، اور میرے سینے کو، یہ واقعہ تو لمبے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں، اس کو اسی طرح سلائی کر دی، جوڑ دیا اور پھر ایک ترازو منگوایا اور ترازو منگوا کے ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا اور ایک پلڑے میں میری امت کا ایک انسان رکھ دیا۔ اب 1 سے میں بڑھ گیا، انہوں نے 2 کر دیے، میں 2 سے بھی بڑھ گیا، انہوں نے 10 کر دی، میں 10 سے بھی بڑھ گیا، سبحان اللہ، انہوں نے 1000 تک گنتی پہنچائی، سبحان اللہ، میں 1000 سے بھی وزنی ہو گیا۔ سبحان اللہ، دوسرا فرشتہ کہنے لگا بات سن، یہ کس چکر میں پڑ گیا، ساری کائنات بھی تو اگر ایک پلڑے میں رکھ دے تو محمد کے مسئلہ کی پوری کائنات کو بھی اگر تو بشریت تو ایک طرف رہ گئی نا، ماشاءاللہ، تکبیر، اللہ سلام تو پہنچ گیا نا، اب سلام کے بعد پیغام یہ کہ زمین بڑی جنت کی زرخیز ہے اور خوشبودار ہے اور وہاں چٹیل میدان ہے، درخت لگا لے جتنے بھی لگا سکتے۔ سبحان اللہ، فرمایا کیا ہے درخت؟ آگے سے عرض گزاری ہوئی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک درخت، سبحان اللہ، یہ بھی ایک درخت، سبحان اللہ، 2، سبحان اللہ، چھٹو تقریر ہے ساری رات سبحان اللہ، ساری جنت کہ رات آپ جنت ہی نہ ملیے میں ہاتھ کہنا تسی تے کوئی تسبیح پڑھی ہوئی ہے، سامنے بھی ایک ایک دیو تقریر مک گئی نہیں، اور سبحان اللہ تے بیٹھے سبحان اللہ، پیغام بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، اس سے آگے ایسا اور کیا ہم نے کرنا ہے؟ چلو یہاں آپ تھوڑی سی تقریر کر لیتے ہیں کیونکہ یہ موضوع ہے اور موضوع سے گنا، اب آپ نے ساری رات سبحان اللہ نہیں جگنی، سبحان اللہ، کیوں شاید ایسا ہوگا نا، یہ سبحان اللہ دا چنگا گیڑا دیو جی جنہیں درخت لگ سکنا، سبحان اللہ، یہ تو لگ رہے ہیں نا، اب آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اب آپ کو ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ جو محفلوں میں ہم سبحان اللہ کہلواتے اور کہتے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایک تو یہ سبحان اللہ ایک درخت
اللہ اکبر ایک درخت، الحمدللہ ایک درخت، لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ سارے پڑھنے سے ایک ایک درخت لگ جاتا ہے، اور درخت بھی چھوٹا نہیں لگتا. عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. اور پھر لگتا بھی کیسے ہے، لگتا بھی کیسے ہے، یہ دیکھیں آپ. اب درخت ایسے تھوڑی ہو جاتا ہوگا، بھی ایسے لگ گیا ہوگا، نہیں. وہ کونپل پھوٹتی ہے، کیوں جی کونپل پھوٹتی ہے نا، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے، پھر تناول درخت بن جاتا ہے. اور اچھا اب ایک سبحان اللہ ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ مثال سمجھانا مشکل نہیں ہے. اس دور میں یہ مثال سمجھانا مشکل نہیں ہے. اب آپ نے تو یہ آپ دیکھتے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ، وہ آپ کو دکھاتے ہیں اسکرین شاٹ، ہے نا. تو وہ ایک وہ تو پتہ نہیں کتنی دیر میں وہ مووی بنتی ہے، ہمارے لیے تو وہ 1 منٹ کی ہوتی ہے نا. تو وہ جناب وہ کونپل پھوٹتی ہے، پھر ایسے ایسے بڑا ہوتا ہے درخت، اور وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، شان ہے، عظمت ہے اور بزرگی ہے کہ میرے منہ سے سبحان اللہ نکلا. یہ بیج ہے. کیا ہے؟ یہ بیج ہے. جیسے نکلا یہ سرزمین جنت پہ فوراً گرا. سبحان اللہ. یہ مسجد بلال میں ہم پڑھ رہے ہیں، مسجد بلال میں ہم پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ. یہ بیج گرا، اور یہ ادھر نہیں گرا، یہ میری زبان سے نکلا اور سرزمین جنت میں، سرزمین ہند میں نہیں، سرزمین پاکستان میں نہیں، سرزمین عرب میں نہیں، سرزمین افریقہ میں نہیں، یہ سرزمین جنت پہ گرا، اور گرتے ہی اس کی کونپل پھوٹی اور وہ درخت بن گیا. سبحان اللہ. آپ کی دوسری سبحان اللہ سے پہلے پہلا بن گیا ہے. سبحان اللہ. آپ کی دوسری سبحان اللہ سے پہلے پہلا درخت بن چکا ہے. اتنا مزہ ہے. یہاں ہم بیٹھے ہیں ہوتے تھوڑا جیسے گرتے ہیں نا وہ پیسے گرتے ہیں ایسے آپ مارتے ہیں تھوڑا تھوڑا گرے ہوتا ہے نا تھوڑا 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 تھوڑا. یہ بڑی پنجابی کی زبان ہے تھوڑا جو ہوتے تھوڑا تڑد رکھو تڑد رکھو. ایک مجلس میں بیٹھتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں، مگر انشاءاللہ قیامت والے دن ہم دیکھیں گے. ادن والے سمجھی دو نتی ہے جب لوگ بیٹھے تو سبحان اللہ. وہ اللہ تعالیٰ تختی لگا دے گا اے فرشتیوں چفیرا بنو انہوں دسو یہ وہ رات آ رہے تھے. اور پھر ہم دوسری راتوں پہ پچھتائیں گے. دوسری راتوں کو یار اس رات بھی پڑھ لینے تسبیح، یار اس رات بھی پڑھ لینے. وہ میں دکان تے بیٹھا کاکا نالی سیر کھپاتا رہا، میں سبحان اللہ ہی پڑھ لیتا. میں چلو پٹھے ہی پاتا رہا، میں سبحان اللہ ہی پڑھ لیتا. کچھ بھی آپ کر رہے ہو، زبان پہ آپ کے اللہ کا ذکر ہو تو آپ کے دھڑا دھڑ درخت لگتے ہیں. ہاں اسی لیے ہم کہ میں شعر پڑھتا ہوں کہ اتکار والے دل یار والے یہ مزہ آتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام آیا، پھر ساتھ میں پیغام بھی آیا. سلام بھی اعلیٰ پیغام بھی نہیں اعلیٰ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ. سلام بھی اعلیٰ اور پیغام بھی اعلیٰ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم اس پر کر لیں گے عمل تو ہم بھی بن جائیں گے اور پھر ہم سے کوئی نہیں ہوگا. ہم ہی ہوں گے سب سے اعلیٰ، پھر ہم سے کوئی بھی نہیں ہوگا اعلیٰ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ یہ ایک تسبیح پڑھے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ ایک تسبیح اس کی پڑھ لے صبح اور ایک تسبیح پڑھ لے شام، اس بندے جیسا عمل کسی بندے کا نہیں. سبحان اللہ. کہ جو بندہ یہ ایک تسبیح پڑھ لے نا صبح میں اور ایک شام میں، اس جیسا عمل کسی کا یہ سب سے اعلیٰ ہو گیا. مگر وہ جو یہ عمل کرے گا، اب جو یہ کر لے گا وہی اعلیٰ ہوگا، مگر نہ سب سے اعلیٰ وہی ہے جس نے یہ تسبیحات پڑھی. سبحان اللہ. آپ کے سلسلے میں یہ روزانہ میں آپ نے کارڈ میں پڑھا ہوگا، وہ جو ہمارا روحانی کارڈ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے 2 تسبیحات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمہ شریف کی بھی اور 2 اس کی بھی. یہ درخت نہیں پورے باغ لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں سلسلہ عالیہ کے جو وظائف ہوتے ہیں ان کو اپنانے سے آپ کے پاس فیض خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے. سلسلہ عالیہ کے جس بھی آپ سلسلے میں بیعت ہو چکے ہیں
ان کے بزرگوں کے وظائف آپ کبھی نہ چھوڑیں, ان پہ عمل رکھیں آپ, انشاءاللہ آپ کو فیض آتا رہے. ملاقات نہیں بھی ہو پاتی تو نہ ہو, مگر وہ وظائف سے اس سلسلے کا فیض آپ کو ملتا رہے. اگر آپ بیعت نہیں بھی ہیں کسی سلسلے میں تو کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے آپ کو وظائف کی اجازت دے دی, آپ پڑھیں, ان کا بھی آپ کو فیض ملے گا. ہاں بالکل ملے گا, کیونکہ عقیدت سے یہ رشتہ عقیدت کا ہے اور عقیدت سے بات بنتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام بھی آ گیا اور پیغام بھی آ گیا. اب آگے لے چلیں, سدرہ تک آگے چلتے ہیں آسمان سے, ساتھ آسمان سے پھر سدرہ تک وعدہ تھا کہ سدرہ تک آپ کو ادھر لے کے چلیں گے, پھر باقی بھی دوسرے موضوع شروع ہو جائیں گے, پھر اگلے سال سدرہ ہو کے چلے چلیں. انتظار میں بھی ایک مزہ ہے, انتظار میں بھی ایک مزہ ہے, مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. موقع ملا تو پھر انشاءاللہ کر بھی لیں گے. رسول نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں اور جبرائیل کمنٹری کر رہے ہیں. کمنٹری کے بات سمجھے آپ, کوئی بھی میچ کمنٹری کے بغیر نہیں ہوتا. مشہوری کرتے جو ہیں. کمنٹری والا ہوتا ہے نا وہ بڑا سینئر ہوتا ہے نا, وہ بڑا سینئر ہوتا ہے اور اسے اس ہر ایک چیز کا پہلے سے علم حاصل کر چکا ہوتا ہے. پھر وہ کمنٹری کرتا ہے کہ اب یا رسول اللہ اب یہ پہلا آسمان آ گیا, اس کی اتنی وسعت ہے, اس کا اتنا یہ ہے, یہ سورج ہے, اس کی اتنی حرارت ہے, اس کا یہ ہے, یہ چاند آ گیا, یہ چاند اتنی لمبائی کا ہے, اتنی چوڑائی کا ہے, اتنی موٹائی کا ہے, اس پہ ایسے ایسے فرشتے ہیں, ایسے ایسے جہان ہے, ایسے ایسے. چاند کی بھی کمنٹری کر رہا ہے, سورج کی بھی کمنٹری کر رہا ہے, اور جناب پہلے آسمان کی بھی کمنٹری کر رہا ہے, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کی بھی کمنٹری کر رہا ہے. سدرہ پہ جا کر سرکار کی بارگاہ میں کمنٹری کرتا ہے. یا رسول اللہ وہ ایک درخت ہے جسے سدرہ کہا جاتا ہے. نبی کریم نے فرمایا بیری کی مانند تھا, بیری کی مانند تھا, اور اس درخت کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کی ایک شاخ 1,00,000 سال کی مسافت کے برابر ہے. ایک شاخ اس سدرہ کے درخت کی ایک شاخ 1,00,000 سال کی مسافت کے برابر ہے, اور اس کا ایک پتا زمین و آسمان جتنا حجم رکھتا ہے. ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اتنا بڑا اس کا ایک پتا ہے اس درخت کا, اور ہر پتے پر ایک تخت بچھا ہوا ہے, اور اس تخت پر ایک کرسی ہے, اور اس کرسی کے دائیں بھی 40,000 فرشتہ بیٹھے ہیں, بائیں بھی 40,000 فرشتہ بیٹھے ہیں, آگے بھی 40,000 فرشتہ بیٹھے ہیں, اور پیچھے بھی 40,000 فرشتہ بیٹھے ہیں. آگے والے تورات پڑھ رہے ہیں, پیچھے والے زبور پڑھ رہے ہیں, دائیں والے انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں, بائیں والے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ 40,000 ایسے عجم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان چاروں کتب کی تلاوت کر رہے ہیں, اور اس تخت پر جو کرسی پڑی ہے نا, اس کرسی کے اوپر اس کرسی کے اوپر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. ذات نہیں ہے, میں چلا جاگا پھر جنہیں مرضی برا ہوں تسا نعرہ نہیں جو ہی چاہتا تیرا پورا ہے تو اکاڑے پھر کے آنڈا نعرہ یہ ہوں سوال ایک بار پھر کتنے ویلے لوائے حضور نے بات پڑھے ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اس کے اوپر اسم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ذات محمد نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا, کیا ہے سرکار کا نام ہے اس کے اوپر, اور یہ نام کی عظمت ہے کہ اس نام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہوئے حجم میں 40,000 فرشتوں کو بکھیر کر کہہ رہے چلو اس نام کی عظمت کے ڈنکے بجاؤ. اب جنت, اب یہ آگے کا تذکرہ بھی چلے تو وہ دور جائے گی بات, انشاءاللہ وہ واپسی کے سفر پہ پھر بتائیں گے آگے پھر کیا ہے. یہاں سرکار کا نام لکھا ہوا ہے سدرہ پر,
इतने मलाइका वहां बैठे हुए हैं और तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और वहां जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बैतुल ममूर छोड़ गया हूँ, सातों आसमान से ऊपर बैतुल ममूर में छोड़ गया हूँ, उसका तज़किरा मैंने नहीं किया, मैं सिदरा पर ले गया हूँ आपको। वहां जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ मेरा कंट्रोल होता है। ये कमेंट्री हो रही है ना, यहाँ मेरा कंट्रोल होता है। मैं अपने तसव्वुर की दुनिया में जाकर सजी ये कहता हूँ कि यहाँ मेरा कंट्रोल होता है। वो जिब्राइल पहले ताकत सही नात मुस्तफा का लिखा है, नाम तो मेरे करीम का लिखा हुआ है और तू कहता है मेरा, ये कह सकते हैं सोने मैं इथे हूँ ना, मैं इथे हूँ ना। मुस्तफा की है हर जगह, जमीनों आसमान तक है हुकूमत मुस्तफा की। औलाद भी नहीं एक पढ़ते ना आप से ना, हाँ आला हजरत ने तो फिर कमाल की है ना, वो तो जब भी करते हैं आला हजरत कमाल ही करते हैं। और ये अल्लाह ताला की नेमत होती है, हर सदी के एंड पर अल्लाह ताला एक मर्द कलंदर ऐसा उठा देता है जो दुनिया में एक नए रंग से इश्क मुस्तफा को उजागर करता है। अब जनाब जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इधर मैं होता हूँ, यानी एक हुक्मरान होता है ना, उसकी एक जागीर होती है। मिकाईल की एक जागीर है, इसराफील की एक जागीर है, जिब्राइल की एक जागीर। जिब्राइल कहते हैं रसूलल्लाह ये है असल मेरी जागीर और मेरा ठिकाना। यहाँ आप शफकत फरमाएं कि जैसे आपने वो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी, फिर बैतुल ममूर में मेरे करीम ने नमाज पढ़ाई थी, और ये करम फरमा दें यहाँ करीमी करते हुए यहाँ भी पढ़ा दें, हमें भी फ़ख्र मिल जाए। वहाँ भी मेरे करीम ने इमामत की, मस्जिद अक्सा में भी, फिर करीम ने बैतुल मामूर के अंदर मलाइका का वो किबला है, बिल्कुल खाने काबे की सेहत पे है, सातवें आसमान से ऊपर, तो वहाँ भी मेरे करीम ने इमामत फरमाई मलाइका। फिर यहाँ जिब्राइल कहते या सुला यहाँ मेरे टैके शैके बाबा है ने जरा मेहरबानी कर जरा, मैं भी टैके शैके ना कहा, मेरी मस्जिद भी नमाज पढ़ाई नहीं होता, ऐसा होता है ना साड़ी मस्जिद फलाने बुजुर्ग को सदया सी, ऐसा होता है वो कहे यार मैं भी फ़ख्र करूँगा मेरी मस्जिद भी हजरत आके नमाज करवाते। अभी फ़र्ज तो ही नहीं नमाज, अभी नमाज फ़र्ज हुई तो पढ़ाई जा रही, ये बड़ा ख़ास तौर है, इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे, ज़रूर नमाज पे बात करेंगे, ये कहाँ से आई और ये क्या है और इसे क्या करना हमें चाहिए, इंशाल्लाह करेंगे। अब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से हमें सलाम भी आ रहा है, हमें पैगाम भी आ रहा है। सिदरा पर जाकर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवा देते हैं और कमेंट्री जारी रहती है, और जब सरकार फारग होते हैं तो मेरे करीम फरमाते हैं हाँ भी जिब्राइल हुन आओ जी चलिए जी। जिब्राइल चलते हैं साथ और वहाँ जो जिधर जमात हुई थी उससे आगे ले जाता है, काफ़ी पता नहीं कितना, ये तो अल्लाह ही जानते हैं ना, वो ले जाके ना तो कहता है करीम करम फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह। क्या हुआ कह लगे जी बस हूँ अगला दरवाजा थोड़े वास्ते ही है, सुभान अल्लाह, अगला दरवाजा थोड़े वास्ते ही, मैं आगे नहीं जा सकता। करीम ने फरमाया क्यों? कह लगे नहीं जी अगर एक वाल के बराबर भी जावा ना भी तू तो नूरियों का सरदार है, तू तो नूरियों का सरदार है, ते नूर को नूर की कहना, आग को आग कुछ गिन, मिट्टी नु मिट्टी कुछ गिन, ते नूर नु नूर ने की कहना, तू ते नूरियां दा सरदार है, ते आ ना होना के उन्हें आके सुने हाँ ते हाँ नूरियां दा सरदार पर वो नूरी नहीं है, मैं वो नूरी नहीं हूँ जो वो नूर के पर्दे पार कर जाए। तवज्जो करें मेरे जुमले पे, आप पता नहीं आप समझे है कि नहीं समझे, हाँ वरना सुभान अल्लाह जाके अब सीने का तेल लगता, सुभान अल्लाह समझे नहीं अभी आप मेरी बात। या सुना मैं नूरियों का सरदार तो हूँ, मैं नूरियों का सरदार तो हूँ मगर वो नूरी नहीं हूँ, वो नूरी नहीं हूँ जो उस नूर के पर्दे को पार कर जाए। मेरे करीम ने फरमाया फिर या सुल्ला ना 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 तो आई रब दी, तो आई रब दी
اگر ایک وال دے برابر میں پیر اگے تر چھنا تے جڑے اے نوری پراں تے مان کردا پھرنا نا سب سڑ جائے اڑیا پھرنا تے چودھری بنیا پھرنا سونے ساڑی نہ جان سڑ کے سوا ہو جان انہاں دا کولا بھی نہ بنے ایسے جلن سڑن کہ یہ سوا ہو جاون انہاں دا کوئلہ بھی نہ بنے ایسا اللہ دے نور دا جلال ہے میرے کریم نے فرمایا کوئی جبرائیل تو کدی ہے کہ چاہتی بھی نہیں بھائی سبحان اللہ اے جو آخری زیرو لائن کے رہنے ہیں بارڈر کلاس نہیں نہ کر زیرو لائن پہ رہتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی تو کچھ نہ کچھ تجھے نظر آ ہی جاتا ہوگا ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جاہو جلال کی قسم ہے اس حد سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ کوئی ادھر گیا سبحان اللہ نہ کوئی ادھر گیا اور نہ ہی کبھی ادھر سے کوئی نہ تو ادھر سے کوئی ادھر اور نہ ادھر سے کوئی میں نہیں تکیا اتھوں کوئی بھی کہ کوئی شے انج آئی ہوئی ہوئے یا کوئی شے انج گئی ہوئی ہوئے بس سونے ایسے میں نو آواز ایک آندھی سی بڑی پیاری کہ میں وہ توجہ دینا سننا سا کہ دس جانا سا نبی اور کوئی نہیں میں آندھا ویکھیا تے نہ ہی جاندہ ویکھیا میرے کریم نے فرمایا ویکھ لے پھر رج کے سبحان اللہ ویکھ لے پھر رج کے اج تینوں او ٹکرے گا جیڑا جاوے بھی گا جیڑا آوے بھی گا ہن نہ مرو آر دی ہے نا پار دی محمد ہے یہ کہنے کی مجھے اجازت دو کہ ادھر بھی وہ ہے اور ادھر بھی وہ ہے ایویں روپ وٹائی پھر دے میم دے بولے سبحان اللہ ہاں 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 وہ یہی ہے نا وہ الف دے مکھڑے سبحان اللہ میم دا گو گٹھ الف دے مکھڑے سبحان اللہ تینو جانن والیاں جان سبحان اللہ دے مکھڑے چنی الف دے مکھڑے چنی تینو جانن والیاں جان بابے نو ہوتے ہی اجے قرآن ہوتے وہی سننا ہے تو وہی صلاح دینا فرمایا جبرائیل آج تو دیکھے گا جاتا بھی اور آتا بھی سبحان اللہ آتے بھی جاتے سڑنا بھی کچھ نہیں سبحان اللہ کچھ نہیں یہی تو وجہ تھی نا موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا میرے قریب واپس یا رسول اللہ ایک کری پھر ٹوڑ جاؤ یا رسول اللہ ایک کری پھر ٹوڑ جاؤ یا رسول اللہ ایک باری پھر ٹوڑ جاؤ یا رسول اللہ پھر ٹوڑ جاؤ اچھا میں کی کرا مصیبت ہے اور نہیں یار وہ میں ٹائم نے ویکی کل تھا پیچھے فون نہیں میں گھڑی بند کروں سبحان اللہ کل بھی میں لیٹ ہی پہنچیا آخری کرنے دے میں پہنچیا بس ذکر جی ایسا ہے بس کرنے کو جی نہیں کرتا مگر مجبوریاں بھی ہوتی ہیں تے میری ماج کالی رہتی میری ماج کدی بوری ہوئی ہی نہیں سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ تو آج جاتا بھی دیکھے گا اور آتا سبحان اللہ میرے کریم واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام تکتے رہے اور پھر کہتے رہے یا رسول اللہ زیادہ ہیں 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 تو جو پانچ رہ گیا تو کہنے لگے زیادہ ہے تو یہ سرکار چلے جاندے تو رہنی ہے سر اچھا جی گئیاں نہ پانچیں تو جدو اللہ نے فرمایا ہے کہ رہ پانچ گئیاں نے دینیاں میں 50 ہیں سبحان اللہ میرا بول بدلتا نہیں تو جے سونا ایک باری ہور طرح جانا تو رہنی ایک بھی نہیں سی تو لبنیاں
سبحان اللہ رہنی ایک بھی نہیں سی تے لبڑیاں 50 اس کرنا پھر کی اللہ 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 کرنا پھر کی سی نماز تے رہ نہیں سی جانی کوئی بھی تے ملنیاں بجائے سڑتے کچھ نہ کچھ تے کرنا پہنا نا وہ آدھا نا یار تنخواہ تینوں پوری دیا گا پر آج چلے گا ایسے ہی ہے نا میں وہ سرور سلائی مشین کی طرف گیا تو وہاں ایک بابا جی میرے بڑے چاہنے والے تھے مجھے نہیں پتا تھا وہ ملازمت کرتے وہ ایک چک کے تھے میں نے کہا بابا جی تسی کدھر وہ کہنے لگے شاہ جی میں اتنے نوکری کرتا رہا تو ہو گیا میں ریٹائر تے انہاں میرا جی کیتا کہ میں اتنے ملازمت رکھا ہوں مینوں تنخواہ دیندے نے پینشن مینوں ملتی تے میں کہا پھر ہوں کہندا اے آنے جانے دے بھی مینوں پیسے دے سبحان اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا بس آنا ہے شکل وکھانی ہے تے چلا جانا ہے یار رہنیاں نہیں سنے پانچ بھی جی محبوب چلے جاندے تے پھر کرنا کی سی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمانا سی سونیا انہاں نو آکھ بھی جدوں بہنیا کرنا تے بس ایویں آ کے بیٹھ کے تے تیرے تے درود پڑھ جا کرو سبحان اللہ بغیر درود کے نماز ہوتی ہے آپ کی ہوتی ہے نہیں بولے سنا رہ جائے تے ہو جائے گی کیوں جی تسبیحاں کو کٹ ود ہو جان تے ہو جائے کیوں ہو جائے گی نا جی جے کوئی اور بھی کوئی ماڑا چنگا جا کام رہ جائے تے سجدے صاف کرو تے ہو جائے گی تے جے درود پاک نہ پڑھو تے بولو تے صحیح پھر ہن نقطے تے نقطہ پہ کھول دے میں ہن اپنے آپ کو کنٹرول کرا تھوڑا جہا تاکہ میں اگلا وعدے دی خلاف ورزی نہ کر پاواں حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی شان دی ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنا دیا سبحان اللہ اور یہ سب اللہ کی کرم نوازی سے ہوا ہے تو اس لیے ہمیں اپنی شان کو پہچاننا چاہیے ہمیں اپنی شان کو پہچاننا چاہیے چوک جنہ دی موتی ہو سبحان اللہ چوک جنہ دی موتی ہوئے چوک جنہ دی موتی ہوئے ہنس ایک جانور ہے وہ موتی کھاتا ہے چوک جنہ دی موتی ہوئے وہ نہیں چوک دے دانے سبحان اللہ نبی کے جو غلام ہوتے ہیں ان کی پرواز بڑی ہوتی ہے سبحان اللہ ان کی شان بڑی ہوتی ہے ان کا مقام بڑا ہوتا ہے چوک جنہ دی موتی ہوئے وہ ان دے اگے تساں دانیاں دے ڈھیر لا دیو نا بھوکا مر جائے گا ہنس بھوکا مر جائے گا مگر دانے کو نہیں چوبے گا سبحان اللہ حالانکہ ہے تو وہ بھی چوک مگر کہتا ہے نہیں مینوں رب نے موتیاں تے لائے ہیں اب تو نہ روک اے کریم اب تو سب بگڑ گئی پہلے ہی اے میرے کریم لقمہ تر کھلایا ہن سانو رب نے محبوب دا غلام بنا دیتا ہے تے پھر نبی دے غلام ہی بنو سبحان اللہ نبی دے غلاماں دا ٹیکا دنیا تے بھی بڑا ہے آخرت بھی بڑا ہے قبر چ بھی بڑا ہے اس لیے ہماری چوگ ہے موتی سبحان اللہ دانے چونے چھڑ دیو سبحان اللہ نظر دی حفاظت سبحان اللہ زبان دی حفاظت سبحان اللہ کان دی حفاظت سبحان اللہ ہاتھ دی حفاظت سبحان اللہ موتی چوگ جنہ دی ہوئے وہ نہیں چک دے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم مصطفیٰ والے ہیں بے شک ہم مصطفیٰ والے ہیں تو کام بھی وہ کریں گے جو مصطفیٰ والے ہیں سبحان اللہ پھر دیکھنا ہماری شان اور عظمت اور بزرگی سبحان اللہ اس بات پہ اب میں آگے اور بھی جا سکتا تھا مگر یہ آپ کے لیے ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں سبق دینا چاہتا ہوں ایک تو وہ پیغام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آیا ایک دوسرے نہیں بولنا سبحان اور اللہ ایک یہ پیغام ہے کہ چوگ جنہ دی سبحان اللہ یاد رہ جائے گی نا آپ کو بات آج کے بعد جب بھی چگنا ہے موتی چگنا ہے سبحان اللہ نمازیں اور اپنے آپ کے کردار کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے سبحان اللہ کہیں نیچ جگہ پہ گرنا نہیں نیچ جگہ پہ گرنا نہیں اپنے آپ کو گرانا نہیں جدھر میرے رب کو ہم پہ تعجب آئے وہ کام کرنا ہے جس پہ رب کو فخر آئے سبحان اللہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں نا اور نماز فجر پڑھتے اللہ فخر کرتے یا رب کو یہ دیکھیں ابھی اللہ کو میں منانے لگا یہ دیکھیے ابھی دوسرا میں نے کچھ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا سبحان اللہ الحمدللہ خدا کی قسم میرے کریم فرماتے ہیں کھانے کے بعد تو اللہ کا شکر کرے اللہ راضی ہوتا ہے
سبحان اللہ میں نے پانی کے ایک گھونٹ پیا، میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، میں نے 3 سانس میں نہیں پیا، یہ اگر وہ سارے عمل میں کرتا تو وہ سارا ثواب تھا۔ اب یہ پکڑنا، نبی نے ایسے پکڑا تھا، سبحان اللہ نبی نے یوں دیکھا تھا، نبی نے اسے بسم اللہ پڑھ کے پیا تھا، نبی نے 3 سانس میں پیا تھا، نبی نے پینے کے سر ڈھانپ کر پیا تھا، یہ ساری سنتیں ہیں پانی پینے کی، سنت بیٹھ کر پیا تھا، یہ ساری سنت، اور ایک ایک سنت کا 100 شہید کے برابر ثواب ہے۔ اب ایک پانی کے اندر کتنی سنتیں زندہ ہو رہی ہے، چوک جنہ دی موتی ہوئے، تیری شان تو دیکھ کیا ہے کہ تیرے ایک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیروں ڈھیر ثواب سے مزین کر دیا ہے، اور پھر تو موتی چکتا پھرتا ہے، اس کو چھوڑ کر دانے لیتا ہے۔ ایک تو تیری عظمت کیا ہے، تو نے رب منا رہا ہے، ایک پانی کا گھونٹ پیا اور میرا رب مان گیا۔ سبحان اللہ پیا کس لیے میں نے؟ بولیے اپنے لیے کس لیے پیا میں نے؟ تیرا رب نو کہ چھوڑو پی میرے تے راضی ہو۔ سبحان اللہ او بھائی اگر 5 نمازیں بھی معاف ہو جاتی تو اللہ کو ساڈی نمازاں دی بھوک بھوک کو نہیں ہے۔ وہ جڑا 5 دیاں 50 روپیہ دیندا ہے، 5 دیاں 50 روپیہ دیندا ہے، وہ 5 نہ بھی ہوندیاں تے انہوں کوئی لوڑ نہیں، انہوں کہنا سی بس وضو کر کے ایک بار نبی تے درود پڑھ کے چلے جا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہے بھی ایسا، ہے بھی ایسا، ہے بھی ایسا، ہم نبی پہ درود پڑھ کے جاتے اس لیے اللہ ہماری 50 بنا دیتا ہے۔ سبحان بغیر اللہ درود پاک کے پڑھ کے جائیں آپ نماز، آپ کے بوتھے پہ مار دی جائے گی، کالے کپڑے پہ لپیٹ کے، دفعہ آ جا تیری نماز دی میں نے لوڑ ہی نہیں تھی، درود پڑھ کے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ کمال نہیں ہے یہ؟ اس لیے آج کے بعد چوک جنہ دی موتی ہو، سبحان اللہ مزہ ہے، بس آج کے بعد چکنا ہے تو کی چکنا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت کا موتی چکنا، دل میں یاد مدینہ رہے، زبان پر مصطفیٰ کے ترانے رہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے عمل آسان فرما دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ فاتحہ سے پڑھ تسبیح